مسئلہ یہ ہے کہ اس چھوٹے سے انسیڈنٹ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سانحہ ہمدردی کے اعتبار سے تو بہت بڑا ہے، اس کا خمیازہ تو ہم لوگ نہیں پورا کر سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایک شخص کی خواہش کے اوپر کہ اس نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پھر 780 لگا دیا، اور آج یہ بچہ جس کا مستقبل داؤ کے اوپر لگا ہوا ہے، اسے ایک میڈیا ٹرائل اور ایک ایسا دہشت گرد ہونے کے ناطے جو ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل قانون کے منافی ہے۔ آج جو عدالت کے اندر کارروائی ہوئی، گزشتہ تاریخ کے اوپر 5 دن کا ریمانڈ انہوں نے لیا تھا، اور اس کے اندر استدعا ان کی یہ تھی کہ ہم لوگوں نے اس کا اوسیفیکیشن ٹیسٹ کروانا ہے تاکہ اس کی ایج کا تعین کیا جا سکے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 5 دن گزر جانے کے باوجود آج یہ پیش کیا انہوں نے جا کے ہاسپٹل میں، اور صرف آدھی کارروائی ہوئی ہے اوسیفیکیشن ٹیسٹ کی بابت، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ مذاق ہے، اور پھر انہوں نے تزلیل کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیوں اس کی نوبت آئی اوسیفیکیشن ٹیسٹ کی، جب میں یہ خود کہہ رہا ہوں اور میری ایج کو دیکھنے کے بعد، میرے کلائنٹ کی ایج کو دیکھنے کے بعد اس چیز کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ میں جوینائل ہوں، اور پھر قانون نے جو جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کے سیکشن 8 کے تحت پیرامیٹرز دیے ہیں کہ کون سے فیکٹرز کو آپ نے دیکھنا اور کس کی بنا کے اوپر آپ یہ کہیں گے کہ میں جوینائل ہوں، وہ تمام کے تمام ریکارڈ کو، اسکول کا ریکارڈ جو ہے نادرہ ریکارڈ ہم لوگوں نے پیش کر دیا ہے، باوجود اس کے پولیس والے بضد ہیں کہ ہمیں جناب مزید ریمانڈ دیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پولیگرافی ٹیسٹ کروانا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ اس کو کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ سانحہ ہوا تھا، لیکن یہ پری پلانڈ نہیں تھا، پری میڈیٹیٹڈ نہیں تھا، لیکن اس کو صرف ایک رنگ دیا، اس کے بعد 780 اس میں آزاد ہو گئی ہے۔ تیسرا یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کا فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کروانا ہے تاکہ اس چیز کا تعین کیا جا سکے کہ یہ جو گاڑی تھی، اس گاڑی کے اندر یہ موجود بھی تھا کہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کا کب انکار کر رہے ہیں کہ گاڑی چلانے والا یہ شخص نہیں تھا، یہ فنان گاڑی چلا رہا تھا، یہ ایک ایڈمٹڈ بات ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج ہماری جو کنٹینشن تھی، جو ٹیمپریری ریمانڈ انہوں نے دیا، اس میں ہم لوگ پیش ہوئے ہیں۔ پیش ہونے کے بعد ہم لوگوں نے اپنے آرگومنٹس بھی ایڈیوس کیے ہیں کہ کورٹ کو اسٹیج کے اوپر دیکھنا ہے کہ یہ پچھلے 4 دنوں میں انہوں نے کون سی ایسی پروگرس کی ہے، نہ کہ بطور اسپیکٹیٹر بننے کے بعد جو ہے اس کو مزید ریمانڈ دے دیا جائے۔ آج جو ریمانڈ دیا گیا ہے وہ ریمانڈ جو ہے بنتا نہیں تھا، ویسے تو 780 بھی نہیں بنتی، وہ تو اب ہم لوگ چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ آج جو ریمانڈ ہوا ہے اس کو ہم لوگ انشاءاللہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر جو قانون ہے وہ انشاءاللہ اپنا راستہ خود بنائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے استحصال کیا جا رہا ہے ایک سمپیتھی کو، ایک ہمدردی کو حاصل کرنے کے لیے، ہم لوگ کون سا اپنا امیج جو ہے وہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہاں پر ایک شخص کی خواہش کے مطابق، اور کیا پھر ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے ہم لوگ 780 لگا دیں گے؟ اور کیا یہ 780 صرف سویلین کے لیے ہے؟ کیا یہ 780 جو ہے وہ ادارے، وہ لوگ جو ہیں جو کہ آئے دن اٹھا کے ہمارے وکلاء کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، کیا ان لوگوں کے اوپر 780 اٹریکٹ نہیں کرتا؟ صرف یہی مظلوم کو، اور ایک ایسا شخص جس کے، ایک ایسا بچہ جس کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے اور اس کے مستقبل کو تباہ کر دینے کے مترادف ہے، اس بندے کے اوپر، اس بچے کے اوپر جو ہے انہوں نے 780 لگا دی ہے۔ عظیم پہاڑ صاحب کو گھر سے اٹھا کے لے کے گئے ہیں، کتنے سانے ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں کے جو ہے وہ دیکھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر تو 780 حرکت میں نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور مزید ریمانڈ دے دیا ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ اس کو کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور باقی عدالت جو ہے وہ دیکھے گی۔ ہم لوگ عدالتوں سے تصادم نہیں چاہتے، ہم لوگ قانون کی پیروی کرنے والے ہیں، اور سپریم کورٹ کی بات کریں تو آرٹیکل 189 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہرارکی ہے، ان کے فیصلے وہ نچلی عدالتوں کے اوپر بائنڈنگ ہیں، لیکن باوجود اس کے نیچے والی عدالتیں جو ہیں وہ اپنی من مرضی کر رہی ہیں۔ ہم لوگ انشاءاللہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ساتھ بھی زیادتی نہ کی جائے۔ فیئر ٹرائل اور انویسٹیگیشن جو ایکٹ موجود ہے، اس ایکٹ کے مطابق 2013 کا موجود ہے، اس کے تحت کارروائی کی جائے، اور ہماری جو گریوینسز ہیں اس کو بھی صفحہ مثل کے اوپر لے کے آئے جائے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔